بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، آج کی بات چیت کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام اور ماڈرن ایجوکیشن۔ جب آپ قرآن و حدیث کی اسٹڈی کریں گے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو پڑھیں گے اور پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کی تاریخ یعنی مسلم ہسٹری کو پڑھیں گے، تو آپ یہ پائیں گے کہ بعد کے زمانے میں اسلام پر لگایا جانے والا یہ الزام کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے ایجوکیشن میں جو بیکورڈنس ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن اور پروفٹ محمد ماڈرن ایجوکیشن کو یا سائنس کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام ہی ہے جس نے ماڈرن سائنس کو ایک کک اسٹارٹ دیا۔ اسلام کا اس معاملے میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ انفارگیٹیبل ہے، آپ اسے فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ایسا ہوا کہ اسلام کے بعد ہی ماڈرن ایجوکیشن کی ترقی شروع ہوئی اور پروسیس شروع ہوا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں مسلم تاریخ میں کہ مسلمانوں کے درمیان بڑے بڑے سائنٹسٹ اپنے اپنے میدان میں پیدا ہوئے، جو اپنے زمانے کے اعتبار سے آئنسٹین، نیوٹن، گیلیلیو، ڈیراک اور ڈارون وغیرہ کے درجے کے لوگ تھے، اور انہوں نے ماڈرن سائنس کی بنیاد ڈالی۔ اسلام کا جو اس معاملے میں کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے قدیم دور کے سپرسٹیشن کو ختم کر دیا، جو سائنس کی ترقی اور سائنٹیفک ریسرچ کی راہ میں سب سے بڑا رکاوٹ تھا۔ اسلام نے دراصل اسی ضعیف الاعتقادی اور سپرسٹیشن کو ختم کیا۔ قدیم زمانے میں لوگ نیچر کو سبجیکٹ آف ریسرچ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے لیے یہ جو نیچر ہے وہ سبجیکٹ آف ورشپ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے میں یا اسلام سے پہلے سائنس کی وہ ترقی نہیں ہو پائی جو ہم بعد کے زمانے میں پاتے ہیں۔ بعد کے زمانے کے مورخین اور ہسٹورین نے اس کو کھلے طور پر ایکسپٹ کیا ہے۔ انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کے ڈیولپمنٹ میں اسلام کا بہت بڑا کردار ہے۔ مثال کے طور پر ویسٹ سے ایک ہسٹوریکل بک چھپی جو کیمبرج ہسٹری آف اسلام کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب میں بہت سارے اورینٹلسٹ نے مل کر اسلامی تاریخ کا جائزہ لیا۔ اس کتاب کے سیکنڈ والیوم میں ایک مستقل چیپٹر ہے جس کی ہیڈنگ ہے لٹریری امپیکٹ آف اسلام آن دا ویسٹ۔ اس میں تاریخی ڈیٹیل دیتے ہوئے آتھرز لکھتے ہیں کہ ڈیورنگ مڈل ایجز دا ٹرینڈ واز آلموسٹ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، یعنی مڈل ایج میں، قرون وسطیٰ میں علم کا بہاؤ تمام تر ایسٹ سے ویسٹ کی طرف تھا۔ when اسلام ایکٹڈ ایز اے ٹیچر آف ویسٹ، جبکہ اسلام ویسٹ کا ٹیچر اور معلم بنا ہوا تھا۔ اسی طرح بریفالڈ نے اپنی مشہور کتاب میکنگ آف ہیومنٹی میں اس بات کو ایکنالج کیا ہے کہ اسلام کا کنٹریبیوشن یا مسلم تہذیب کا کنٹریبیوشن
ماڈرن سائنس اور ویسٹرن سویلائزیشن کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ the debt of our science to that of Arabs does not consist in startling discoveries of revolutionary theories. Science owes a great deal more to the Arab culture. It owes its existence. یعنی وہ کہتے ہیں ہماری سائنس کے اوپر عرب کا قرض محض چونکا دینے والی ریولوشنری تھیوریز کی ڈسکوریز کی حد تک ہی نہیں ہے۔ ہماری سائنس دراصل عرب تہذیب کی احسان مند ہے۔ وہ خود اپنے وجود اور ایگزسٹنس کے لیے اس کی مرہون منت ہے۔ تو بریفالڈ نے یہ ایکنالج کیا کہ اسلام کا کنٹریبیوشن بس اتنا ہی نہیں ہے کہ اس نے ماڈرن سائنس کو ترقی دی یا یونانی سائنس کو لے کر اس کو آگے بڑھایا، اس کو ڈیولپ کیا، بلکہ اسلام کا کنٹریبیوشن اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ویسٹرن سویلائزیشن اور ماڈرن ایجوکیشن خود اپنے وجود اور ایگزسٹنس کے لیے اسلامی تہذیب یا مسلم تہذیب کی مرہون منت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام کا ماڈرن ورلڈ کے لیے بہت سارے کنٹریبیوشنس ہیں، لیکن اس میں اس پہلو سے ایک بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے دنیا سے سپرسٹیشن کے دور کو ختم کیا۔ مشہور انگلش ہسٹورین آرنلڈ ٹوائنبی نے ایک سوال ریز کیا ہے۔ انہوں نے یہ کوشچن ریز کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ ماڈرن سائنس کے ڈیولپمنٹ میں اتنا زیادہ وقت لگا، جبکہ ہماری نیچر، ہماری کائنات کروڑوں سال سے موجود ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سائنس از اے نیم آف اسٹڈی آف نیچر۔ تو جب نیچر کروڑوں سال سے موجود تھی، فطرت کروڑوں سال سے موجود تھی، تو ماڈرن سائنس کے ڈیولپمنٹ میں اتنا زیادہ وقت کیوں لگا؟ اور پھر اس کا جواب وہ خود دیتے ہیں، اور اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں، ماضی میں لوگ مشرکانہ کلچر کے شکار تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فار دا اینسینٹ مین the nature was not just the treasure trove of natural resources, but goddess, the mother earth. یعنی قدیم زمانے کے انسان کے لیے یہ جو ہماری کائنات ہے، ہماری نیچر اور فطرت ہے، یہ محض نیچرل ریسورسز اور نیچرل سادھن، جس کو ہندی میں کہتے ہیں پرکرتک سادھن، تو وہ صرف پرکرتی کے سادھن کا خزانہ نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کو دیوی دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ یہ زمین، اس زمین پر پھیلے ہوئے درخت، اس زمین پر چلنے والے جانور، اس زمین کے نیچے موجود منرلز، ان تمام نیچرل فینومینا کو اینسینٹ مین دراصل ورشپ کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ان تمام چیزوں میں وہ پاور کو پاتا تھا، اور پھر تمام چیزیں ان کے لیے دیوی بنی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن سائنس کے ڈیولپمنٹ میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ مونوتھیزم کا ہے۔ مونوتھیزم کا یعنی یہ مونوتھیزم ہے، ایک ایشورواد اور توحید کا تصور ہے، جس نے ماڈرن سائنس اور انڈسٹریل ایج کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، جب آپ ہسٹری آف ریلیجن کا گہرا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ پائیں گے، بالخصوص آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں تو آپ یہ پائیں گے کہ اس زمین پر جب سے انسان بسا ہے
اللہ تعالیٰ نے پروفٹ ہوڈ کا سلسلہ جاری کیا. ہر پروفٹ نے مونوتھیزم ہی کو ٹیچ کیا ہے، لیکن یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ پچھلے زمانوں میں پروفٹس کے اس مونوتھیزم کے مشن کو اسٹیبلشمنٹ حاصل نہیں ہوا. پھر خدا کی طرف سے فائنل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یہ پروفٹ محمد ہیں جنہوں نے ہیومن ہسٹری میں پہلی مرتبہ مونوتھیزم، توحید اور ایک ایشور واد کے تصور کو اسٹیبلش کیا، جس کے بعد دنیا سے مشرکانہ کلچر کا علمی طور سے خاتمہ ہو گیا. جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو اس میں 700 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی انسان کو یونیورس، نیچر اور نیچرل فینومینا پر غور و فکر، کانٹمپلیشن اور تھنکنگ کی دعوت دیتی ہیں. اس کے علاوہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جو انڈائریکٹلی انسان کو نیچرل فینومینا پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں. مور اوور جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ مسئلے، مسائل اور احکام جیسی جو آیتیں ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے. ان کی تعداد 500 یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گی. اس کے علاوہ پورا کا پورا قرآن انسان کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، کبھی تاریخی حوالے سے اور کبھی سائنٹیفک حوالے سے. یہ وہ قرآن کی دعوت تھی جس کو پروفٹ آف اسلام، فائنل پروفٹ محمد لے کر اٹھے اور انسانیت تک پہنچانا شروع کیا. پروفٹ محمد نے اپنی زندگی میں اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ لوگوں کے درمیان سے سپرسٹیشن اور سپرسٹیشس تھاٹ، ضعیف الاعتقادی کو ختم کریں. اس کی میں ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں. پیغمبر اسلام پروفٹ محمد کی آخری عمر میں آپ کے گھر میں آپ کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام آپ نے پروفٹ ابراہیم کے نام پر رکھا، یعنی ابراہیم. آپ اپنے صاحبزادہ سے، بیٹا سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، جس طرح کوئی بھی باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ آپ کے بیٹے ابراہیم ابھی 1.5 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ ان کی موت ہو گئی. قدیم زمانے میں یہ تصور تھا کہ جب سماج میں کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو کوئی بہت بڑی گھٹنا ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ جب پروفٹ محمد کے صاحبزادے ابراہیم کی موت ہوئی تو اس دن سولر ایکلپس لگا، سورج گرہن. اب لوگ یہ کہنے لگے کہ دیکھو چونکہ پیغمبر محمد کے بیٹے کی موت ہوئی ہے اس لیے سورج گرہن لگا. پروفٹ محمد کو جیسے یہ معلوم ہوا تو فوراً آپ نے اس کانسیپٹ کو اور اس فالس ہوڈ کو توڑا. غور کیجئے کہ ایک باپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اس وقت وہ شدید صدمے میں ہوتا ہے. ایسے صدمے کے موقع پر اور صدمے کی حالت میں بھی آپ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سے سپرسٹیشس تھاٹ ختم ہو اور علمی مزاج بنے. آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ جو سولر ایکلپس ہے یا پھر لونر ایکلپس ہے، یعنی سورج گرہن، چاند گرہن، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون مرا ہے اور کون جیا ہے، کون مرتا ہے اور کون جیتا ہے. یہ تمام چیزیں انفیکٹ سائنس آف گاڈ ہے. یہ تمام چیزیں انفیکٹ سائنس آف گاڈ ہے. سائن یعنی نشانی، یعنی یہ تمام چیزیں خدا کی نشانیاں ہیں. لہٰذا تم جب بھی اس کو دیکھو تو تم اپنے ایک خدا کے آگے
جھک جاؤ۔ تو یہ وہ ٹیچنگ ہے جو پروفٹ محمد نے اپنے فالوورز کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تمام مینکائنڈ کو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے مسلمانوں کے اندر علم کو حاصل کرنے کا، ایجوکیشن کو حاصل کرنے کا، نئی نئی چیز سیکھنے کا دور شروع ہو گیا۔ پروفٹ محمد نے ایجوکیشن پر اتنا زیادہ زور دیا کہ علم کے حصول کو جنت سے جوڑا، اور یہ کہا کہ جو لوگ سفر علم کو حاصل کرنے کے لیے کریں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر لگائے گا۔ حدیث ہے کہ if anyone travels on a road in search of knowledge، اگر کوئی شخص کسی سڑک پر علم کی تلاش کے لیے سفر کرتا ہے then God will cause him to travel one of the roads of the paradise، تو پھر اللہ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر سفر کرائے گا۔ یعنی پروفٹ محمد نے علم کے حصول کو تقدس کا درجہ دے دیا، اس کو جنت سے کنیکٹ کیا، تاکہ علم کو حاصل نہ کرنے کے لیے کوئی ایکسکیوز نہ لیا جا سکے۔ پروفٹ محمد نے اس بات کی کوشش کی کہ مسلمان اور پھر تمام انسان علم کے حاصل کے لیے کوئی ایکسکیوز نہ لے، اور اس کے لیے پروفٹ محمد نے خود اپنی زندگی میں ایک ماڈل سیٹ کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ پروفٹ محمد جب مدینہ میں تھے تو ایک غزوہ ہوا جسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس میں دشمنوں کی فوج سے 70 لوگ ایرسٹ ہو کر مدینہ لائے گئے۔ اب یہ بات چلی کہ یہ جو 70 قیدی ہیں ان کے اوپر کیا فائن لگایا جائے۔ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ اوپینینز رکھی۔ پھر بالآخر پروفٹ محمد نے کہا کہ ان قیدیوں میں سے جو قیدی مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھائے گا وہی اس کا فائن اور جزیہ ہوگا۔ اس وقت کے زمانے میں مکہ میں ایجوکیشن مدینہ کے مقابلے میں زیادہ ہائی تھا۔ اب غور کیجئے کہ جو لوگ ایرسٹ کر کے آئے تھے یہ تمام کے تمام لوگ پروفٹ محمد، دوسرے لفظوں میں اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ مور اوور یہ کوئی مونوتھیسٹ نہیں تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے علم کے حصول کے لیے کسی چیز کو ایکسکیوز نہیں بنایا، بلکہ اپنے ماننے والوں کو یہ کہا اور یہ ماڈل دکھایا کہ علم اگر حاصل کرنا ہو تو دشمن سے بھی حاصل کرو، علم اگر حاصل کرنا ہو تو غیر مذاہب کے لوگوں سے بھی تم حاصل کرو، علم حاصل کرنا ہو تو کہیں سے حاصل کرو۔ There is no excuse، اس میں کوئی عذر اور ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ بات کی تاریخ کو دیکھیں گے، خلفائے راشدین کا دور، پھر اموی دور اور پھر عباسی دور، تو ان ادوار میں زبردست علم میں ترقی ہوئی، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، مثلا ابن سینا، رازی، یہ لوگ اپنے زمانے کے بہت بڑے میڈیکل سائنٹسٹ تھے۔ اسی طرح احمد بن ماجد جو اپنے زمانے کے بہت بڑے جغرافر تھے، اسی طرح مسلم البلنسی وغیرہ۔ یہ میں نے صرف چند نام لیے مثال کے طور پر۔ اس طرح بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ عباسی دور میں علم کا اتنا زیادہ فروغ ہوا کہ عباسی خلیفہ المامون نے اپنے زمانے میں بیت الحکمہ بنایا، یعنی ہوم آف وزڈم۔ یہ پوری دنیا میں اپنے زمانے کا سب سے پہلا اپنی نوعیت میں ایک یونیورسٹی تھا، جہاں ہر طرح کی فیسلٹی کو مہیا کیا گیا تھا، جہاں کالج بھی تھا، لائبریری بھی تھی، ریسرچ لیب بھی تھا، اس طرح کی تمام چیزیں وہاں جمع کی گئی تھیں۔ عباسی خلیفہ المامون نے کہا جاتا ہے کہ یہ بات پھیلا دی تھی کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی اسکالر کسی علمی کتاب کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرے گا
تو پھر اس ٹرانسلیٹڈ بک کے وزن کے برابر اس کو سونا دیا جائے گا۔ تو اس طرح عباسی دور میں سائنس کو اور زیادہ فروغ ملا۔ عباسی خلیفہ المامون ایجوکیشن اور ماڈرن ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے زمانے میں جتنا زیادہ پیشنیٹ تھے، اس زمانے کی تاریخ میں پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا لیڈر نہیں ملتا ہے۔ بعد کے زمانے میں حیرت انگیز طور پر مسلمانوں کے درمیان ایجوکیشن کے معاملے میں زوال پیدا ہوا۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ جس مذہب کی شروعات ہی اقرا سے ہوا، اس مذہب کے ماننے والے ماڈرن ایج میں ماڈرن ایجوکیشن سے پوری طرح پچھڑ گئے۔ آج ایک سوئی سے لے کر ایروپلین تک اور ان دونوں کے درمیان کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس میں ماڈرن مسلم نے کوئی اپنا کنٹریبیوشن دیا ہو۔ اس حوالے سے جب ہم قرآن و حدیث اور ہسٹری کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے 4 بڑے ریزنز آتے ہیں جس نے مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن کی راہ پر لگنے نہیں دیا۔ اس سلسلے میں پہلی وجہ یہ تھی کہ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو پروموٹ کیا، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا، تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ مسلمانوں کو کروسیڈز کے درمیان ملا۔ کروسیڈز اس جنگ کو کہتے ہیں جو مسلم دنیا اور ویسٹ کے درمیان مور اور لیس 200 سالوں تک جاری رہا۔ ان 200 سالوں کے درمیان لگاتار مسلمان فاتح اور وکٹر بن کر ابھرے۔ 200 سالہ جنگ کے خاتمے کے بعد یعنی کروسیڈز کے اینڈ پر اس جنگ کو مسلمانوں نے پوری طرح جیت لیا۔ اس جنگ کے بعد ہوا یہ کہ مسلمانوں کے اندر کمپلیسنسی پیدا ہوئی، یعنی آسودہ خاطری، اطمینان، اور دوسری طرف ویسٹ کے اندر اسپرٹ آف انکوائری پیدا ہوئی۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کے بعد ویسٹرن سوسائٹی کے درمیان وہ چیز پیدا ہوئی جسے آج ہم رینیساں کہتے ہیں، یعنی نشاط ثانیہ، پنرجاگرن۔ یہی واقعہ ہے۔ اس کے بعد ویسٹ کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کی ایجوکیشن کو سیکھا جائے، مسلم کتابوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے۔ اس طرح ویسٹ نے بڑے پیمانے پہ یہ کام کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ تمام عربی لٹریچر کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرا لیا گیا، اور پھر انہوں نے اس ٹرانسلیٹڈ چیز کو پڑھا، علم حاصل کیا، اس میں مزید ریسرچ کیا، اور پھر دنیا کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کا معاملہ یہ رہا کہ وہ اس جنگ کے بعد بالکل اطمینان سے رہے۔ انہوں نے یہ جانا کہ ہم نے پوری دنیا کو جیت لیا ہے اور پوری دنیا اب ہماری ہے، ہمیں اب مزید کسی اسٹرگل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلی وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ بعد کے زمانے میں جب کولونیلزم کا دور پیدا ہوا، ویسٹرن سوسائٹی نے جب ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کیا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی، تو پھر ان کو ڈائریکٹ فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے پھر بہت جلد مسلم دنیا پر فتح حاصل کر لی اور کولونیلزم کا دور آیا۔ کولونیلزم کا دور آنے کے بعد مسلمانوں کے درمیان فطری طور سے ایک فیلنگز پیدا ہوئی جسے ہم فیلنگز آف ہیٹریڈ کہہ سکتے ہیں، یعنی نفرت کا احساس۔ اس نفرت نے مسلمانوں کے اندر یہ سوچ پیدا کر دی کہ ہمیں ویسٹ سے کچھ نہیں سیکھنا ہے، ہم کیوں ویسٹ سے سیکھے؟ اس طرح مسلمان انگریز اور انگریزی، یورپ اور سائنس میں فرق نہیں کر پائے۔ انہوں نے دونوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک طرف دنیا کا ایک بڑا حصہ ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتا رہا، دوسری طرف مسلمان اسی نفرت کے احساس میں جیتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ماڈرن ایجوکیشن اور انڈسٹریل ایج میں بالکل بیکورڈ ہو گئے۔
اس سلسلے میں تیسری وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو تیسرا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں مسلم علماء نے علم کو ڈیوائیڈ کر دیا. ایک علم ریلیجیس ایجوکیشن قرار پایا اور دوسرے علم کو سیکولر ایجوکیشن کہا گیا. یعنی علم ڈیوائیڈ ہو کر دو طرح کا علم بن گیا. ایک علم ریلیجیس ایجوکیشن اور دوسرا سیکولر ایجوکیشن. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے، قرآن و حدیث نے علم کو ایک اکائی اور ایک یونٹ کے طور پر پیش کیا. اسلام نے علم کو ڈیوائیڈ نہیں کیا تھا. غور کیجئے کہ قرآن کی پہلی آیت کیا تھی؟ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو اس پڑھ کے حکم میں ہر قسم کی تعلیم کے پڑھنے کا حکم ہے. اور یہی ہوا، دور اول میں مسلمانوں نے اس کو ایسا ہی لیا اور وہ علم کے میدان میں آگے بڑھ گئے. بعد کے زمانے میں مسلم علماء نے علم کو بانٹ دیا اور وہ علم دین اور علم دنیا میں بٹ گئے. اور بہت چند مسلمان ایسے ہوئے جنہوں نے علم دنیا کی طرف رخ کرنا شروع کیا. دوسری طرف دنیا کے ایک بڑے حصے میں انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا تھا. اس سلسلے میں ایک اور بات ایکسپلین کر دوں تھرڈ فیکٹر میں، کہ جب آپ پروفٹ محمد کی لائف کو پڑھیں گے تو پروفٹ محمد کی لائف کا جو ایک واقعہ ہے وہ غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر کے بعد آپ نے 70 قیدیوں کے ذریعہ مدینہ کے مسلم بچوں کے لیے اسکول اسٹیبلش کر دیا. غور کیجئے کہ یہ جو 70 قیدی تھے وہ کون تھے؟ ان کے پاس علم دین نہیں تھا، بلکہ پروفٹ محمد کے ذریعہ لائے گئے علم دین کو وہ ریجیکٹ کر رہے تھے. ظاہر ان کے پاس علم دنیا تھا، اور پروفٹ محمد نے ان 70 قیدیوں کو علم دنیا ہی سکھانے کے لیے ڈپیوٹ کیا تھا. لہٰذا پروفٹ محمد نے علم کو ڈیوائیڈ نہیں کیا بلکہ علم کو ایک یونٹ کے طور پر پیش کیا. اس سلسلے میں چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں مسلم علماء نے، اگر سارے مسلم علماء نہیں تو کم از کم مسلم علماء کا ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کے درمیان یہ کہنے لگا کہ جو لوگ علم دین حاصل کریں گے وہی لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے. جو لوگ علم دین حاصل کریں گے وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اور اس بات کو بہت زور و شور سے پھیلایا گیا. فرضی قصے کہانیاں بیان کیے گئے. مثال کے طور پر یہ قصہ مشہور کیا گیا کہ جو لوگ اپنے بچے کو حافظ بنائے وہ حافظ اپنے 7 فیملی ممبرز کو یا پھر 7 جنریشن کو جنت میں داخل کروائے گا. یہ بلا شبہ ایک فرضی قصہ ہے، اس کو قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں تمام اعمال کی بنیاد نیت پر ہے. تمام اعمال کی بنیاد نیت پر ہے. ایک آدمی قرآن کو پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے یا پھر نگیٹیوٹی کے لیے. ایک آدمی قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے لیکن اس کے پڑھنے کے بعد وہ دنیا کے لیے اور فتنہ بن رہا ہے. دوسرا آدمی فزکس اور کیمسٹری پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نیت میں یہ ہے کہ میں دنیا کے لیے خیرخواہ بنوں، میں انسانیت کو کنٹریبیوٹ کروں، انسانیت کے سفر میں میرا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہو، انسانیت کے ویلفیئر کے لیے میں کام کروں وغیرہ. تو یقیناً قرآن و حدیث کی تعلیم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے. اور وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو پڑھ رہے ہیں، قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں لیکن دنیا کے لیے فساد کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے. تو اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ علم کو سیکھنا ہے. ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے بہتر ہے، انسانیت کی ترقی اور انسانیت کی کامیابی میں مددگار ہو، تو ایسے علم کو حاصل کیا جائے گا. اور جب علم کو حاصل کرنے میں نیت اچھی ہو
تو پھر ایسا ہر آدمی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان اس طرح کی بات پھیلی اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دوبارہ ماڈرن ایجوکیشن سے اس وجہ سے دور رہ گیا کہ اس کو پڑھنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آخرت میں میری زندگی بیکار ہو کر رہ جائے گی۔ اب ضرورت یہ ہے کہ دوبارہ ہم اس معاملے میں اپنی سوچ کو بدلیں، قرآن و حدیث کا گہرا مطالعہ کریں اور پھر یہ جانیں کہ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو یہ تمام چیزیں اور پھر یہ کہ یہ تمام چیزیں خود قرآن کے اپنے بیان کے مطابق انسان کو اور انسانی لائف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو پھر ان چیزوں کا مطالعہ کرنا، ان چیزوں پر غور و فکر کر کر نئی چیزیں پیدا کرنا بے عین اسلام قرار پایا۔ اور سائنس کیا ہے؟ سائنس دراصل اسٹڈی آف نیچر کا نام ہے، اسٹڈی آف یونیورس کا نام ہے، اسٹڈی آف نیچرل فینومینا کا نام ہے۔ اور یہ تمام فینومینا، یہ تمام کائنات میں موجود تمام چیزیں خود ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں اس جائزے سے اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ دور اول کے مسلمانوں نے جو دنیا میں غلبہ حاصل کیا، دنیا میں جو ان کو ڈومیننس ملا، اسلام کو جو غلبہ حاصل ہوا، وہ کسی مطالبے، کسی پروسیشن، جلسہ جلوس سے نہیں ملا، شکایت کی مہم چلا کر نہیں ملا، بلکہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے بعد ملا۔ جب دور اول کے مسلمانوں نے اپنی افادیت ثابت کر دی، اپنے آپ کو انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت کر دیا، تو پھر دنیا نے ان کو قبول کر لیا۔ جب دور اول کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو نفع بخش اور گیور گروپ کے طور پر اسٹیبلش کیا، تو پھر ساری دنیا مجبور ہو گئی دور اول کے مسلمانوں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے۔ دور اول کے مسلمانوں نے جو یہ سوچ لوگوں کے درمیان پیش کی اور اپنے آپ کو جو اس طرح ڈیولپ کیا، تو یہ ایسا نہیں کہ انہوں نے خود بخود اپنی مرضی سے دنیا کو پانے کے لیے ایسا کر لیا، نہیں۔ دو چیز ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں کو الگ نہیں کرتا ہے، بلکہ دنیا کو آخرت کا سفر بتایا گیا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اس دنیا میں وہی چیز بچتی ہے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو۔ قرآن میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ دو نیچرل فینومینا کو ایکسپلین کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پس زمین پر وہی چیز باقی رہتی ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم نے آسمان سے پانی نکالا، پھر نالے اپنی اپنی مقدار کے موافق بہہ نکلے، پھر اس پانی پہ جھاگ ابھر آیا۔ اسی طرح کا جھاگ ان میٹلز پہ بھی پیدا ہوتا ہے جن میٹلز کو لوگ زیور یا سامان بنانے کے لیے تپاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم حق اور باطل کو بیان کرتے ہیں، یعنی فالسہوڈ اور ٹروتھ کو بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ یہ کہتا ہے، پھر جھاگ جاتا رہتا ہے، اور وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو نیچرل فینومینا کو بیان کیا، ایک تو بارش اور پھر بارش کے بعد جمع ہوئے پانی پر ابھرا ہوا جھاگ، اور دوسرا مٹل۔ تو ہم دونوں میں یہ پاتے ہیں کہ شروع میں اس پہ کچھ جھاگ بنتا ہے، لیکن یہ جھاگ پھر چلا جاتا ہے، اور جو چیز ہے یعنی ایک طرف پانی بچ جاتا ہے اور دوسری طرف جو اوریجنل میٹلز ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ تو یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی کہ اس طرح جو چیز بھی نفع بخش ہوگی اس کو قیام اور سروائیول حاصل ہوگا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کو سروائیول حاصل کرنا ہے تو انہیں سماج کا نفع بخش گروپ بننا ہوگا، گیور گروپ بننا ہوگا، تب یہ ممکن ہے کہ انہیں اسی قسم کا قیام اور اسٹیبلشمنٹ حاصل ہو جس طرح دور اول کے مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا۔ محض مطالبات سے کسی کو اس طرح کا اسٹیبلشمنٹ حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے کسی فرد کو یا پھر گروپ کو نفع بخش بننا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ مسلم سوسائٹی میں ایجوکیشن کا ماحول کیسے ڈیولپ کیا جائے، وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ موجودہ مسلم سوسائٹی میں ایجوکیشن اور ماڈرن ایجوکیشن پروموٹ ہو اور مسلم یوتھ کے اندر ایجوکیشن کا جذبہ پیدا ہو، علم سے محبت پیدا ہو۔ اس سلسلے میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے، دیگر تمام چیزوں کے علاوہ جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر علم کا شعور پیدا کرنا، علم کے حصول کی اہمیت کو بتانا، علم کا حصول کتنا امپورٹنٹ ہے ان کو شعوری طور پر بتا دینا، ان کو یہ بتانا کہ علم کا حصول نوکری، جاب اور پھر اپنی اکانومی کو درست کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ علم کا حصول اسلامی ٹیچنگ میں ان تمام چیزوں سے اوپر ہے۔ علم کا حصول اس لیے تاکہ آدمی اپنے آپ کو جان سکے، اپنی کائنات کو سمجھ سکے، وہ میننگ آف لائف کو ڈسکور کر سکے اور بالآخر وہ آدمی بن سکے۔ ایک انسان علم کے بغیر سب کچھ بن سکتا ہے لیکن آدمی نہیں بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ مسلمانوں کے ذمہ داروں کو یہ چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر اس حدیث کے مطابق سوچ پیدا کی جائے۔ یہ عرض بھی کر دوں کہ اگرچہ یہ حدیث سندن بہت قوی نہیں ہے لیکن یہ عین قرآن و حدیث کی اسپرٹ کے مطابق ہے۔ حدیث رسول اس طرح ہے کہ کن عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً ولا تکن الخامس فتہلک، یعنی یا تو تم لرنڈ اور اسکالر بنو یا پھر تم اسٹوڈنٹ بنو، طالب علم بنو، یا پھر علم کو سننے والے بنو، یا پھر علم سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، پانچویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ڈونٹ بی ففتھ ادروائز یو ول بی ڈسٹرائڈ۔ اس حدیث رسول کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس چار میں سے ایک آپشن ہے علم کے اعتبار سے، یا تو وہ خوب محنت کر کر اپنے آپ کو اسکالر کے درجے پہ لے جائے، اگر کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہو سکا تو کم از کم پھر وہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ بنائے، وہ علم کے درسگاہ میں جائے، وہ ایسے لوگوں کے پاس جائے جہاں سے وہ علم سیکھ سکے، ان کے پاس جا کر وہ اسٹوڈنٹ بنے اور علم کو سیکھے۔ بدقسمتی سے اگر کسی کو یہ دونوں درجے حاصل نہیں ہوئے تو پھر اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایسا آدمی اسکالرز اور عالموں کی صحبت حاصل کرے۔ اگر انفارچونیٹلی کسی کو یہ بھی نہ حاصل ہو سکا تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ چوتھے درجے میں آئے، اور وہ چوتھا درجہ یہ ہے کہ وہ اسکالرز اور لرنڈ پیپل سے محبت کرنے والا بن جائے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اگر کوئی ان چار درجے میں سے کسی ایک درجے میں بھی اپنے آپ کو نہیں لاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پانچویں درجے میں ہے، اور پانچویں درجے کے لوگوں سے پیغمبر اسلام کا خطاب یہ ہے کہ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ، پانچویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔
موجودہ مسلم معاشرے کا حال یہ ہے کہ موجودہ مسلم معاشرہ 5ویں درجے میں ہے، وہ اپنے آپ کو 5ویں درجے میں رکھے ہوا ہے۔ نہ تو مسلمانوں کی اکثریت لرنڈ ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ہائر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور ایجوکیشنل اسپرٹ ان کے اندر ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت نہ لرنڈ ہے، نہ اسٹوڈنٹ ہے، نہ لرنڈ لوگوں کی صحبت حاصل کرنے کی اس کے اندر بے چینی ہے، اور نہ ہی لرنڈ لوگوں سے محبت ہے۔ وہ 5ویں درجے میں ہے، وہ 5ویں درجے میں ہے۔ دیکھیے، جب آپ ایجوکیشن نہیں حاصل کریں گے، آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، کوئی آئیڈیولوجی نہیں ہوگی، تو آپ خوف کی نفسیات میں جئیں گے۔ خوف کی نفسیات کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ 2 میں سے ایک گروپ کے آگے سرنڈر کریں گے، یا تو آپ دولت مند لوگوں کو پاورفل سمجھ کے اس کے آگے سرنڈر کریں گے، یا پھر سماج کے دادا قسم کے لوگوں سے ڈر کر ان کے انڈر میں رہنے لگیں گے، اور انہی لوگوں سے آپ کو محبت ہوگی۔ اس خوف سے نکلنے کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ ہم ایجوکیشن حاصل کریں۔ جس سماج کے لوگ جس چیز سے محبت کریں گے، وہ سماج دراصل اسی راہ پر ترقی کرے گی۔ یعنی اب اس کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر سماج کی اکثریت کے اندر محض دولت سے محبت ہے، اور دادا اور لوگوں کو ڈرانے والے لوگوں سے محبت ہے، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ سماج الٹریٹ ہوگا، سماج میں علم کا فروغ نہیں ہوگا۔ سماج میں علم کے فروغ کے لیے اور ایجوکیشن کے ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم نوجوانوں کے اندر علم سے اور علم والوں سے محبت کی سوچ پیدا کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔